محترم ناظرین کرام، خلاصہ قرآن کی 36ویں نشست میں آپ حضرات کا استقبال ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج خلاصہ قرآن کی اس پررونق بزم میں سورہ نور سورہ نمبر 24 کا خلاصہ پیش خدمت ہے۔ امید ہے کہ بغور سماعت فرمائیں گے۔ ناظرین کرام، اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ انزلناها وفرضناها وانزلنا فیها آیات بینات لعلکم تذکرون۔ سورہ نور یہ مدنی سورہ ہے، اس کے اندر 64 آیتیں ہیں۔ سورہ نور ان 3 سورتوں میں سے ایک ہے جس میں عورتوں کے مسائل زیادہ بیان کیے گئے ہیں۔ ایک سورہ نساء جو سورہ نمبر 4 تھی وہ گزر چکی ہے، اور یہ دوسری سورہ نور سورہ نمبر 24 ہے، اور آئندہ آنے والی ایک سورہ ہے سورہ احزاب سورہ نمبر 33۔ ان تینوں سورتوں میں عورتوں کے متعلق مسائل بیان کیے گئے ہیں۔ تذکرہ ہو رہا، الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ ولا تاخذکم بہما رأفۃ فی دین اللہ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ولیشہد عذابہما طائفۃ من المؤمنین۔ پہلا مسئلہ بیان کیا گیا۔ یہاں اللہ نے پہلے عورت کا تذکرہ کیا کہ زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والے مرد اگر شادی شدہ ہیں تو دونوں کو سنگسار کر دیا جائے، پتھر مار مار کر ہلاک کیا جائے، تاکہ دیکھنے والے بھی دیکھے اور اس سے عبرت حاصل کرے، تاکہ وہ لوگ زنا کرنے سے دور رہیں۔ ایک حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خذوا انی خذوا انی خذوا انی فقد جعل اللہ لہن سبیلا۔ لوگوں مجھ سے لے لو، مجھ سے لے لو، مجھ سے لے لو۔ اللہ تعالیٰ نے ان عورتوں کے لیے راستے نکال دیے ہیں۔ البکر بالبکری جلد 100 ونفی سنہ، کہ اگر زنا کرنے والے شادی شدہ نہیں ہیں تو ان کو 100 کوڑے لگائے جائیں اور 1 سال کے لیے ملک بدر کر دیا جائے، 1 سال کے لیے اس شہر سے انہیں بھگا دیا جائے۔ وَالسَّيِّبُ بِالسَّيِّبِ جَلْدُ 100 وَالرَّجْمُ، اور اگر زنا کرنے والے شادی شدہ ہیں تو انہیں 100 کوڑے لگائے جائیں اور رجم کیا جائے، پتھر مار مار کر انہیں ہلاک کیا جائے، تاکہ لوگ عبرت حاصل کریں اور زنا سے دور رہیں۔ صحیح مسلم کتاب الحدود کتاب نمبر 29 باب نمبر 3 باب حد الزنا حدیث نمبر 1690، شادی شدہ زنا کرنے والے کو اور زنا کرنے والی عورت کو 100 کوڑے تو نہیں لگائے، البتہ رجم کیا، پتھر مار مار کر ہلاک کیا۔ آگے دوسرا حکم بیان کیا جا رہا ہے، اگر کوئی مومنہ عورتوں پر تہمت لگائے تو اس کی حد کیا ہے؟ والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شہداء فاجلدوہم 80 جلدۃ ولا تقبلوا لهم شہادۃ ابدا اولئک هم الفاسقون الا الذین تابوا من بعد ذلك واصلحوا فإن اللہ غفور رحیم۔ جو لوگ نیک عورت پر تہمت لگاتے ہیں تو تم انہیں 80 کوڑے لگاؤ، اگر وہ گواہی نہیں پیش کر سکتے، 4 گواہ نہیں لا سکتے تو اسے 80 کوڑے لگائے جائیں، ان کی شہادت قبول نہیں ہوگی، لیکن اگر توبہ کر لیے تو اللہ معاف فرمائے گا۔ اب ایک اور مسئلہ ہے لعان کا۔ لعان اسے کہتے ہیں کہ جب شوہر اپنی بیوی کو کسی کے ساتھ غلط کام کرتے ہوئے دیکھے اور کوئی آدمی گواہ نہیں ہے تو وہ کیا کرے گا؟ تو وہ آدمی 4 مرتبہ کہے کہ میں جو کہہ رہا ہوں اپنی بیوی کے اوپر جو میں نے الزام لگایا ہے اس بات میں سچا ہوں، اور 5ویں مرتبہ یہ قسم کھائے کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھ پر اللہ کی لعنت۔ اس کے برخلاف عورت یہ کہے گی کہ وہ جو آدمی کہہ رہا ہے، میرا شوہر جو مجھ پر الزام لگا رہا ہے، 4 مرتبہ کہے کہ وہ جھوٹا ہے، 5ویں مرتبہ کہے کہ اگر وہ سچا ہے تو مجھ پر اللہ کا غضب نازل ہو۔ والذین یرمون ازواجہم ولم یکن لہم شہداء الا انفسہم فشہادۃ احدہم 4 شہادات باللہ انہ لمن الصادقین والخامسۃ ان لعنۃ اللہ علیہ ان کان من الکاذبین۔ آگے تذکرہ ہو رہا واقعہ افک کا، ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم لا تحسبوه شرا لکم بل هو خیر لکم لکل امرئ منہم ما اکتسب من الاثم والذی تولی کبرہ منہم لہ عذاب عظیم۔ واقعہ کچھ اس طریقے سے ہے، غزوہ مریسی
جسے غزوہ مستلق بھی کہتے ہیں، 5 یا 6 ہجری میں یہ غزوہ ہوا۔ مدینہ کے قریب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واپسی پر پڑاؤ ڈالا تھا۔ کہیں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہار گم ہو گیا، وہ تلاش کرنے کے لیے گئی۔ اس درمیان میں قافلہ والوں نے سمجھا کہ جس اونٹ پر وہ بیٹھی ہوئی ہیں شاید کہ وہ موجود ہیں، جبکہ وہ ہار تلاش کرنے گئی تھی۔ لوگوں نے ان کے اونٹنی کو ویسے ہی آگے بڑھا دیا۔ جب وہ واپس آئیں تو دیکھا اونٹنی موجود نہیں ہے، قافلے والے جا چکے ہیں۔ وہیں بیٹھ گئی، گھبرائی نہیں، کیونکہ اللہ پر ایمان رکھنے والی عورت تھی۔ صفوان بن معطل سلمی وہ صحابی تھے جن کا کام یہ تھا کہ جب تمام قافلے والے چلے جائیں تو وہ دیکھیں کہیں کوئی سامان چھوٹ تو نہیں گیا ہے۔ وہ تلاش کرتے ہوئے آئے تو عائشہ کو دیکھ لیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہوں نے عائشہ کو پردے والی آیت نازل ہونے سے پہلے دیکھا تھا، پہچان گئے، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور اپنی اونٹنی آگے کر دی۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پر بیٹھ گئیں، وہ لے کر نکلے اور قافلے والے کے ساتھ ہو گئے۔ منافقوں کا سردار عبداللہ بن ابی بن سلول نے اس واقعے کو ہوا دی اور کہا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نعوذ باللہ ان کے ساتھ تعلق ہو گیا، تبھی تو وہ پیچھے رہ گئی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم نہیں تھا، اگر غیب کا علم ہوتا تو سمجھ جاتے، پریشان نہ ہوتے۔ پتہ یہ بھی چلتا ہے کہ جو اللہ کے راستے میں دعوت کا کام کرتے ہیں ان کے گھر والوں کے مسئلے کو لے کر بھی ان کے اوپر الزام لگایا جا سکتا ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کیا۔ 1 مہینے تک یہ سلسلہ رہا۔ اللہ تعالیٰ نے وہی نازل فرمائی اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات میں چند آیتیں اتاری، جس سے پتہ یہ چلا کہ آپ نے زنا نہیں کیا تھا۔ کچھ لوگ ہیں جو تہمت لگاتے ہیں، اللہ انہیں غارت کرے۔ یہ واقعہ جب ہوا تو 3 مسلمان بھی شامل ہو گئے کہ ہو سکتا ہے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مسئلہ ہو۔ کون تھے؟ حسان بن ثابت، مصطح بن اساسہ، حمنہ بنت جہش۔ تینوں آدمیوں کو کوڑے لگائے گئے، کیونکہ 80 کوڑے چاہیے، 80 کوڑے لگائے گئے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصطح کی دیکھ بھال کرتے تھے، ان کے رشتہ دار تھے اور مصطح غریب تھے، ان کی دیکھ بھال کرتے تھے۔ لیکن جب ان کی لڑکی عائشہ کے اوپر تہمت لگانے والوں میں یہ بھی شامل ہو گئے تو انہوں نے ان کی دیکھ بھال کرنا چھوڑ دیا، کہا میں ان کے اوپر خرچ نہیں کروں گا۔ اور یہ فطری چیز ہے، جب بیٹی کے اوپر تہمت لگ رہی ہے اور جن کو ہم کھلا رہے ہیں پلا رہے ہیں وہی تہمت لگانے والوں میں شامل ہے تو آدمی خود بخود اپنا ہاتھ کھینچ لے گا۔ تو اللہ نے آیت اتار دی، وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا وَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ کیوں کیا ہو گیا مالداروں کو؟ کیوں اپنا ہاتھ کھینچ لیا، قسم کھا لیا کہ ہم نہیں دیں گے؟ معاف کرو۔ کیا تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہیں معاف فرمائے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ آیت سنی فوراً کہا کہ میں نے معاف کر دیا، گرچہ اس نے میری بیٹی کے اوپر تہمت لگایا ہے، میں نے معاف کیا۔ آج ہے کوئی اپنی بیٹی کے اوپر تہمت لگانے والے آدمی کو بھی مال دینے کے لیے تیار؟ ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون۔ جو لوگ یہ پسند کرتے ہیں کہ مومنوں کے درمیان، مسلمانوں کے درمیان برائی پھیلے، ان کے لیے دردناک عذاب ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ غور کیجئے، برائی پھیلانے کے بہت سارے طریقے اپنائے جا رہے ہیں، چاہے وہ ٹی وی کے ذریعے ہو، ریڈیو کے ذریعے ہو، اخبارات کے ذریعے ہو، حسن کے مقابلوں کے ذریعے ہو، رقص کے ذریعے ہو، مخلوط تعلیم کے ذریعے ہو۔ جس طریقے سے بھی لوگ برائی کو پھیلانا چاہتے ہیں کہ مسلم معاشرے میں بھی برائی پھیلے تو ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اسلام نے قوانین بتلائے تھے کہ زنا اور کسی کے اوپر تہمت لگانا اس کے حد کیا ہے۔ اب وہ ان تمام چیزوں کو روکتے ہوئے بیان فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلھا۔ اے ایمان والو، جب کسی کے گھر پہ جاؤ تو پہلے سلام کرو، اجازت لے لو تب داخل ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کے یہاں جاتے، سلام کرتے، اجازت طلب کرتے، ان کے دروازے کے دائیں یا بائیں جانب کھڑے ہو جاتے تاکہ جب دروازہ کھلے تو گھر میں آمنا سامنا نہ ہو سکتا ہے کوئی آدمی گھر میں بے پردہ ہو، پردے کی بات ہو۔ اور یہ بھی منع کیا کہ جب کوئی آدمی جائے تو دروازے سے نہ جھانکے۔ یہاں تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان فرمایا
کہ اگر کوئی جھانکتا ہے تو اس کی آنکھ کو پھوڑ دو. 3 مرتبہ اجازت طلب کیا, سلام کیا, جب حکم نہیں ملا, اجازت نہیں ملی تو واپس آ گئے. آگے کہا جا رہا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذلک ازکی لہم ان اللہ خبیر بما یصنعون. ناظرین کرام غور کیجئے کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اے مومنو اپنی نگاہیں نیچی رکھو, شرمگاہوں کی حفاظت کرو, کیونکہ نگاہ ہی تو اصل ہے. نگاہ ملی بات اور آگے بڑھتی ہے, کیونکہ نگاہ شیطان کا تیر ہے, اس کے ذریعے وہ نہ جانے کتنوں کو گھائل کرتا ہے. نظر ملی, وعدے ہوئے, ملاقات ہوئی اور پھر آگے بات بڑھی. اس لیے اسلام نے کہا نگاہ نیچی رکھو. اس حکم میں عورتیں بھی شامل ہے, لیکن یہ اتنا اہم معاملہ ہے کہ اللہ نے عورتوں کے لیے ایک الگ آیت بیان فرمائی. وَقُلِ الْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ. بہت اہم آیت ہے یہ, آیت نمبر 31 ہے. آپ کہہ دیجئے مومنہ عورتوں سے اپنی نگاہیں نیچی رکھیں, شرمگاہوں کی حفاظت کریں, پردے کا اہتمام کریں, اپنے زیب و زینت کو ظاہر نہ کریں, بناؤ سنگار کو ظاہر نہ کریں. تو بھلا بتائیے زیب و زینت, بناؤ سنگار, اس کو ظاہر کرنے کے لیے منع کیا جا رہا ہے, تو کیا وہ اسلام حکم دے سکتا ہے کہ عورتیں بے پردہ گھومیں, عورتیں ننگی گھومیں؟ نہیں, اپنے زیب و زینت کو وہ ظاہر نہیں کر سکتی غیروں کے سامنے. ہاں بناؤ سنگار اگر ظاہر ہو جائے, کہاں ظاہر کر سکتی ہے وہ؟ اپنے شوہر کے سامنے. شوہر تو اس لیے ہے ہی کہ عورت ان کے سامنے زیب و زینت کرے, بناؤ سنگار کرے, اچھے طریقے سے رہے. ناظرین کرام غور کیجئے لبعولتہن, کہ عورت زیب و زینت کرے, بناؤ سنگار کرے اپنے شوہر کے لیے. کتنی عورتیں ایسی بھی آپ کو ملے گی جو اپنے شوہروں کے لیے بناؤ سنگار نہیں کرتی, زیب و زینت نہیں کرتی, لیکن اگر انہیں کسی شادی میں جانا ہو یا پھر اپنے میکے جانا ہو تو دیکھیے خوب بنٹھن کر جاتی ہے. جبکہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ زیب و زینت اپنے شوہر کے لیے کرے. اپنے شوہر کے سامنے کچھ عورتیں ایسی بھی ہے میلے کچیلے کپڑے میں نظر آتی ہے. ہاں اگر ان کی زیب و زینت ظاہر ہو جائے اپنے باپ کے سامنے کوئی حرج کی بات نہیں, پھر کہاں بیٹے کے سامنے کوئی حرج کی بات نہیں, شوہر کے بیٹے کے سامنے کوئی حرج کی بات نہیں, بھائی کے سامنے, بھتیجے کے سامنے, بھانجے کے سامنے, عورتوں کے سامنے, اسی طرح لونڈیوں کے سامنے, ان غلاموں کے سامنے, نوکروں کے سامنے جو عورتوں کے بھید نہیں جانتے, یا ان بچوں کے سامنے جو بچے عورتوں کے بارے میں کچھ نہیں جانتے. پھر کہا جا رہا ہے کہ عورتیں اپنے پاؤں کو نہ ماریں. بہت اہم چیز ہے, اس سے پتہ یہ بھی چلتا ہے وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ, کہ وہ اپنے پاؤں کو نہ مارے. اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ ایسے چپل استعمال نہ کرے, ایسے جوتے استعمال نہ کریں جس سے آواز آتی ہو. کیوں؟ اس کی جو زیب و زینت ہے, بناؤ سنگار ہے, وہ ظاہر ہو جائے گا. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا اے مومنو, تمام کے تمام مومنوں سے کہا کہ پردے کا معاملہ اتنا اہم ہے کہ تمام مومنوں بے پردگی ہو گئی. جس معاملے میں اللہ سے توبہ کرو, تمام کے تمام لوگ مل کر توبہ کرو, اللہ ہو سکتا ہے تمہیں معاف فرما دے, تمہیں کامیاب کر دے. مردوں کا بہت عمل دخل ہے عورتوں کی بے پردگی میں, عورتوں کی بے حیائی میں, عورتوں کو یوں ہی چھوڑ دینے میں. آج سماج کے اندر دیکھیے, غور کیجئے, راستوں پر نظر دوڑائیے, بے پردگی عام ہے, اس میں مردوں کا عمل دخل ہے. تبھی تو اللہ نے کہا تمام مومنوں توبہ استغفار کرو. اکبر الہ آبادی اکثر کہا کرتے تھے بے پردہ کل جو نظر آئیں چند بیویاں, بے پردہ کل جو نظر آئیں چند بیویاں, اکبر زمین میں غیرت قومی سے گڑ گیا. پوچھا جو ان سے آپ کا پردہ وہ کیا ہوا, کہنے لگیں کہ عقل پہ وہ مردوں کے پڑ گیا. آج مرد ہی بے عقل ہو گئے تو عورتیں بے پردہ گھوم رہی ہے. آگے کہا جا رہا ہے وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ. نکاح کروا دو ان عورتوں کا, ان لونڈیوں کا جن کے پاس شوہر نہیں ہے, ان غلاموں کا جن کے پاس بیوی نہیں ہے, نکاح کرواؤ. اسلام نے نکاح کو ترویج دی ہے کہ نکاح کو عام کیا جائے تاکہ زنا پر کنٹرول ہو. اور نکاح عام نہیں ہوگا وہاں زناکاری عام ہوگی.
آگے کہا اگر نکاح کی طاقت نہیں ہے وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ کہ لوگ پاک دامنی اختیار کرے. اگر نکاح کی طاقت نہیں ہے تو اللہ انہیں مال دے دے گا. غریبی نکاح میں آڑے نہیں آتی، لوگ اس کو بہانہ نہ بنائے. ہو سکتا ہے بیوی آنے کے بعد آدمی محنت کرنے والا ہو جائے گا. اسلام کے اندر نکاح کا معاملہ بہت عام ہے تاکہ آدمی زنا سے دور رہے. آگے تذکرہ اور اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح. آسمان و زمین کی روشنی اللہ ہے. روشنی سے مراد دین اسلام ہے. اللہ اپنے نور کی طرف، روشنی کی طرف ہدایت نہ دیتا. آگے تذکرہ ہو رہا ہے کافر لوگوں کی حالت کیا ہے. یہ روشنی کہاں جلے گی؟ اللہ کے گھر میں جلے گی. آگے تذکرہ ہو رہا ہے کافروں کی حالت کیا ہے، ان کے اعمال کیسے ہیں. وہ جو عمل کر رہے ہیں وہ کہاں جا رہے ہیں؟ والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیۃ یحسبہ الزمان ماء حتی اذا جاءه لم یجد شیئا ووجد اللہ عنده فوفاه حسابہ واللہ سریع الحساب. او كظلمات في بحر اللجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض اذا اخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. کافروں کی مثال، ان کے اعمال کی مثال تو ایسی ہے گویا کہ چٹیل میدان میں ریت نظر آ رہا ہے. لوگ سمجھتے پانی ہے، وہاں جاتے ہیں تو ریت ہی ریت ہے، پانی نہیں ہے. پھر اسی طرح اس کی مثال تو ایسی ہے اندھیرا ہے اور سمندر کے اندر اندھیرا، بدلی ہو اس کا اندھیرا، آدمی ہاتھ نکالے تو ہاتھ نظر نہ آئے، یعنی کوئی بھی حقیقت نہیں کافروں کے اعمال کی. اللہ کی ذات تو وہ ہے، تمام چیزیں ان کی تصویر بیان کر رہی ہے. واللہ خلق کل دابۃ من ماء فمنهم من یمشی علی بطنہ ومنهم من یمشی علی رجلین ومنهم من یمشی علی اربع یخلق اللہ ما یشاء. اللہ نے پیدا کیا ہر چیز کو، جو کوئی پیٹ کے بل رینگ رہے ہیں، سانپ بچھو، دو پاؤں پہ چل رہے ہیں، کوئی چار پر چل رہے ہیں، اللہ نے پیدا کیا. اللہ نے کہا ہم دنیا میں خلافت دیں گے جو ایمان لائے. وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الارض كما استخلف الذین من قبلهم ولا يمكنن لهم دینهم الذی ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم امنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر ذلك فاولئك هم الفاسقون واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة واطیعوا الرسول لعلکم ترحمون. ایمان لاؤ گے، نیک عمل کرو گے، دنیا میں ہم خلافت دیں گے. نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. آیت نمبر 58 میں کہا جا رہا ہے کہ 3 وقت سے پہلے اجازت لیا جائے. یا ایھا الذین آمنوا لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم والذین لم یبلغوا الحلم منکم 3 مرات من قبل صلاة الفجر وحین تضعون ثیابکم من الظہیرہ ومن بعد صلاة العشاء 3 عورات لکم. ایمان والو، جو بچے بالغ نہیں ہوئے ہیں یا نوکر ہیں، 3 وقت میں داخل ہونے سے پہلے اجازت لے لے. فجر کے وقت سے پہلے، ظہر کے وقت اور عشاء کے بعد 3 مرتبہ جب گھر میں داخل ہو تو اجازت لے کے داخل ہو. اب بچے بالغ ہو گئے، وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ. بالغ ہو گئے تو اجازت لے کے جائیں. اب ان عورتوں کا تذکرہ جو بوڑھی ہو چکی ہیں. وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَن يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَإِن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. بوڑھی ہو چکی ہیں، اگر پردے میں کچھ کمی ہو جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں. آگے مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے کہ کھاؤ، ایک ساتھ کھاؤ یا الگ الگ کھاؤ، کوئی حرج کی بات نہیں. اپنے باپوں کے یہاں کھاؤ، ماؤں کے یہاں کھاؤ، چچا کے یہاں کھاؤ، پھوپھی کے یہاں کھاؤ، ماموں کے یہاں کھاؤ، دوستوں کے یہاں کھاؤ. لیس علیکم جناح ان تاکلوا جميعا او اشتاتا. ایک ساتھ کھاؤ یا الگ الگ کھاؤ. مسئلہ بیان کیا جا رہا، گھر جاؤ تو سلام کرو. فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً. گھر میں سلام کر کے داخل ہو. آج لوگ سلام کرنا دور کی بات، غصے میں داخل ہوتے. گھر میں کوئی بھی نہیں ہے پھر بھی سلام کرو. نبی کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ جو مخالفت کرنا ہے انہیں ڈرنا چاہیے. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کرتے، ان پر عمل نہیں کرتے تو ان کے لیے دردناک عذاب ہے. دنیا میں بھی ان پر مصیبت آئے گی اور آخرت میں بھی آنے والی ہے. دعا کریں اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو اسلام کے ان قوانین کو اچھی طرح سمجھنے کی، پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق دے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم